السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں منصور بلال اور قیوم نیازی مفائدر ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں سوال اور جواب کا ایک نیا ایپیسوڈ۔ تو ڈیڈ، وداؤٹ ویسٹنگ مچ مور ٹائم، لیٹس گیٹ انٹو دس۔ میرا کوسچن یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کاروبار، بزنس۔ جی ہاں، تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ بزنس، کاروبار ہے کیا چیز، ڈیفینیشن کیا ہے اس کی۔ بالکل۔ دوسرا یہ کہ میجورٹی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ امیر ہیں، وہ آلریڈی امیر ہیں، وہی ملٹیپل کاروبار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کاروبار میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ ان کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، ناکام۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کاروبار کی کتنی اہمیت ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیا اس کی کوئی حدیث ہے، کیا چیز ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ سوال اس لیے بہت اہم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے متعلق سوچیں، یا آپ نوکری کر رہے ہوں گے، یا آپ کوئی دکان کھول کے بیٹھے ہوں گے، یا آپ کوئی بزنس کر رہے ہوں گے، اور پوری دنیا کو دیکھ لیں، دو قسم کے بندے ہیں، سروس ہے یا پرائیویٹ یا سرکاری، اور یا پھر اپنا بزنس ہے۔ جو بھی آپ کو چوائس آپ کی طبیعت کے مطابق ایک چیز ہے بزنس میں، وہ آپ کر رہے ہیں۔ ساری دنیا ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو گروپس، کچھ جاب کر رہے ہیں پرائیویٹ یا سرکاری، اور کچھ بزنس کر رہے ہیں۔ اب یہ جو سوال ہے آپ کا کہ بزنس کی ڈیفینیشن، بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھی بات پوچھی۔ یہ ہے چیزوں کا سستے علاقے سے لانا، خود خرچ کرنا۔ پہلا حصہ ہے کہ خود خرچ کریں، اور ان چیزوں کو لا کے رکھنا کسی ایک جگہ پہ۔ کوئی پوائنٹ ہے آپ کا، اس پوائنٹ کو ہم آپ کی شاپ کہیں گے، ایک دکان ہے یا کوئی ویئر ہاؤس کہیں گے، ویئر یا ہاؤس کہیں گودام گے، کہیں گے۔ ہاں بالکل، ادھر آ کے آپ کے رکھتے ہیں آپ، اور اس علاقے میں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے، یا اس سے زیادہ جدھر سے آپ نے لی ہے۔ اور اگر وہ چل پڑتا ہے، یعنی آپ بہت تیزی سے چیزیں لا رہے ہیں، تیزی سے جا رہی ہیں، تیزی سے لا رہے ہیں، تیزی سے وہ بک رہی ہیں، آپ کا بزنس چل پڑا۔ صحیح۔ جی ہاں، یہ تو ہو گیا آپ کا، جو مجھے کنسیپٹ سمجھ آیا کہ آپ کی کوئی شاپ ہے جی ہاں، یا آپ کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اس کے علاوہ بھی اور جتنی ٹائپ کی کیٹیگریز ہیں، آپ زمین کی پرچیز کر رہے ہیں، جی سیل ہاں، کر رہے ہیں، آپ کسی اور پراپرٹی سروس ڈیلنگ کا، اس میں۔ پراپرٹی ڈیلنگ کا ہے، وہ کاروں کے شو روم ہیں جن پہ کاریں بہت تھوڑی کھڑی ہیں، بندے کو پتہ ہے، اس کے نوٹس میں کاریں گھر کھڑی ہیں، اس کو پتہ ہے سارا۔ آپ نے اپنی کار رجسٹر کرا دی، اپنا نام رجسٹر کرا دیا، کار کی کیٹیگری اس کو دے دی، یہ میری کار ہے، میں ادھر نہیں کھڑا کرنا چاہتا، میں استعمال، کوئی بندہ آئے تو مجھے بتانا، میں ادھر لے آؤں گا، یا اس کو ادھر لے آنا۔ تو اس قسم کی چیزیں، سٹور ہیں بند پڑے ہیں، چینی آپ نے لا کے بند کر دی، گڑ بند کر دیا، جو کھال ہے، جو مویشیوں کے لیے چیزیں، جو بھی چیز ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ آگے مہنگی ہونے والی ہے، اور یہ لوگ سٹور کرتے ہیں، پھر اس وقت بیچتے ہیں جب ان کا ریٹ اچھا خاصا بن چکا ہوتا ہے، اس وقت یہ بیچتے ہیں۔ یہ منع ہے، یعنی ملکی لحاظ سے بھی، اور جو کھانے پینے کی چیزیں، اجناس ہیں، مثلا گندم ہے، جو بھی کھانے کی چیز ہے، اس کو سٹور کرنا، بند کرنا کہ جب یہ مہنگی ہوگی، یہ شرعی لحاظ سے یہ بالکل گناہ ہے۔ شرعی لحاظ سے جی، گناہ ہے یہ، جی ہاں، سٹور نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں۔ صحیح۔ تو اب آتے ہیں ایک سوال کے دوسری ایکسٹینشن کی طرف، کہ میجورٹی ہم دیکھتے ہیں کاروبار وہی لوگ کر رہے ہیں جو آلریڈی امیر ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بھی کہیں سے شروع کیا، انہوں نے پہلے سٹارٹ میں کوئی کاروبار کیا، یا ان کے پاس وراثت میں ان کو پیسہ ملا ہوا ہے، یا کیا چکر ہے؟ جس کا کاروبار کامیاب ہونا ہوتا ہے، تو نواز شریف کے والد میاں شریف نے 500 روپے سے بزنس شروع کیا۔ ادھر ایک اپنا پارٹی ہے، شادی خیل پارٹی، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، بڑے ہیوی، وہ ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں، غربت سے شروع ہوئے، زیرو سٹارٹ، بالکل غربت سے۔ اس نے ایک دفعہ، میں ادھر اپنا پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی بنائی تھی ہم نے، اس کا میں صدر تھا، ہسپتال میں ہمارا دفتر تھا، غریبوں کو جو خود دوائی نہیں خرید سکتے تھے ان کو دوائی ہم مفت دیتے تھے ایک سٹور سے، پھر سٹور کا منتھلی بل ادا کرتے تھے۔ تو اس کو ہم گئے ادھر، اپروچ کیا اس کو کہ ہمیں کوئی چندہ دیں، اس نے کہا وہیں لا کر دوں گا۔ وہ آیا ادھر ہسپتال میں، ڈاکٹر سارے اکٹھے تھے، اس نے 5,000 روپے دیا اور ایک چھوٹی سی بات بتائی
کہ میں جو ہے نا یہ آج پاکستان کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جدھر ہمارا ٹھیکہ نہیں چل رہا، ہم کوئی چیز تعمیر نہیں کر رہے، کوئی سڑک نہیں بنا رہے، کوئی پل نہیں بنا رہے، کوئی بلڈنگ نہیں بنا رہے۔ پورے پاکستان میں ہم ہائی لیول کے کنٹریکٹر ہیں۔ لیکن ایک زمانہ تھا کہ مجھے والد نے کہا تھا کہ میں نے اس سے مانگے پیسے کہ ادھر میرا جو ہے نا ٹھیکہ ہے سڑک بنانے کا مکڑوال میں، تو مجھے پیسے چاہیے۔ اس نے کہا یہ 6,000 آخری پونجی ہے اس گھر کی، یہ بھی تم اس سڑک کے اوپر جو ہے نا جا کے پھینک دو، سڑک بناؤ، یہ بھی مجھے پتہ ہے، یہ پہلے اتنے نقصان آئے ہیں تو یہ بھی تم ادھر لے جاؤ اور سڑک پر پھینک دو اس کو۔ تو وہ آخری 6,000 روپیہ تھا، مجھے اس میں سے پیسے بچ گئے اور بچنا شروع ہو گئے۔ میں ایک سے دوسرے سے تیسرا ٹھیکے پہ ٹھیکہ لیتا گیا۔ آج 40-50 سال گزر چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا میں نمبر 1 کنٹریکٹر ہوں۔ پاکستان کے ہر حصے میں ہمارے کروڑوں روپے کے ٹھیکے چل رہے ہیں۔ اچھا، تو اس میں یہ چیز جنہیں آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے، یہ کامیابی ناکامی ہے کیا اس میں جو لوگ سرمایہ ڈالتے ہیں؟ مثلا آپ کہتے ہیں میرے پاس 10 لاکھ روپے ہے، 50 لاکھ ہے، میں بزنس میں آپ نے لگا دیا، وہ جام ہو گیا، آپ حیران ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، چیزیں سب ہیں، ملٹی سٹور بنایا، وہ اندر آنے کو کوئی نہیں تیار، اندر آنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کا جو کلائنٹ ہے، آپ کے کنزیومر ہیں۔ آپ نے ایون کوئی ایسی فرنچائز بائی کر لی ہے جو کہ منی منائی ہے کہ یہ فرنچائز آپ لیں گے تو چلے گی، لیکن آپ کی نہیں چل رہی۔ اچھا، تو یہی بات بتانے والی ہے۔ جو بزنس کے لحاظ سے 2 گروپ ہیں دنیا میں، ایک ہے نان بزنس گروپ، ایک ہے بزنس گروپ۔ صحیح۔ جو نان بزنس گروپ ہے اس کے ہندسوں میں یہ چکر ہوتا ہے کہ جب وہ کسی جگہ پہ بیٹھتا ہے کہ اب میرے پاس آدمی آئیں گے یہ چیزیں خریدنے، مجھ سے میں ڈیلنگ کروں گا، رش لگے گا، اس کا رش نہیں لگتا۔ ہندسوں کی نوعیت اس کی ایسی ہوتی ہے، اس کے ہندسوں میں وہ اٹریکشن نہیں ہے کہ بندے وہ کھینچ سکے، خود بخود بندے اس کے بندے کے اوپر بندہ گر رہا ہو اور آپ کو 2-3 نوکر رکھنے پڑ جائیں، سیل بوائے رکھنے پڑ جائیں، اور جب کوئی نہیں آتا تو آپ کو 1 ہفتے میں آپ فنا ہو جاتے ہیں۔ 1 ہفتہ مہینہ گزرتا ہے، چیزیں بلاک ہو گئی، آپ کا پیسہ بلاک ہو گیا، اور اچھا دکان کا کرایہ بھی آپ پر پڑ رہا ہے، اور اس کے باقی اخراجات بھی آپ پر پڑ رہے ہیں، اپنے سیل بوائے رکھے ہیں وہ بھی آپ پر پڑ رہے ہیں، تو آپ بالکل نیچے ڈاؤن، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ اس دکان کو ختم کرتے ہیں، کیوں؟ یہ فیل ہو گئی۔ اب دوسرا بندہ ہے، وہ ٹیلنٹ کے لحاظ سے، دماغی قوت کے لحاظ سے اور کئی چیزوں کے لحاظ سے آپ سے بہت ہی پیچھے ہوگا وہ، لیکن جیسے ہی وہ دکان کھولے گا اس کے ہند سے ایسے ہوں گے کہ بندے کے اوپر بندے کو اوپر بندہ گرے گا، وہ اس کو پتہ وہ کہے گا یار میں تو اس کو نہیں چلا سکتا، 2-3 بندے رکھو، فوراً رکھو، ہاں بھائی یہ اٹھا دیں، وہ کاؤنٹر پہ بیٹھ گیا، اور جیسے ہی وہ 2-3 بندے رکھے گا اس کا وہ بزنس اسٹیبلش نہیں۔ جب بندہ آئے گا دکان پہ، سارا دن ایک سرکل چلا ہوا ہے، بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو 3-4 ملازم ادھر آپ دیکھتے ہیں دکانوں پر، جب جس کا بزنس چل رہا ہے وہ بیٹھا ہے کاؤنٹر پہ، سر یہ اتنے، ہاں جی کیا کون سی چیز، وہ بیٹھا ہے، وہ بھی کچھ عرصے تک، اس کے بعد وہ اس دکان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو میں کیوں چلاؤں، ایک اور دکان ہے، وہ بزنس کوئی ایک اور ہے، میں ادھر جا رہا ہوں، اس کو اسٹیبلش، ادھر بندہ رکھو جی، ادھر بندہ رکھو، اپنا کوئی بھائی چھوٹا بڑا یا باہر سے کوئی بندہ، بالکل اسی طرح ہے۔ یہ ہے ہندسوں کا چکر، یعنی جو اس نے نام رکھا اس کے والدین نے، وہ اس کے ہندسوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، اور جو اس کو ٹوٹل تاریخ پیدائش ملی اس کی کیا نوعیت تھی، اس کی کیا نوعیت؟ جی ہاں۔ اچھا، تو یہ بزنس کی کامیابی کا ایک اور راز بھی ہے، پہلے تو آپ کا ماتھا ٹھیک ہونا چاہیے، مطلب ہند سے ٹھیک ہونے چاہیے، آپ کے ہند سے ٹھیک ہونے چاہیے۔ اب جو بزنس، یعنی جب آپ ایک دفعہ ایک سرکل پورا کر دیا، چیزیں خرید کے لائے ان کو بیچ دیا، خرید کے لائے ان کو بیچ دیا، روٹین بن گئی آپ کی، آپ کو پتہ چل گیا،
آپ ماسٹر ہو گئے، آپ کے پاس لسٹ بنی ہوئی کون سی چیزیں لانی ہے کون سی نہیں لانی، کتنے کی ملے گی، اتنی کی ادھر کتنے کی بکیں گی۔ آپ فون پہ مال منگواتے ہیں، وہ آ جاتا ہے، پہلے سے رش تیار ہوتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے یہ اگلے ہفتے ختم ہو رہا ہے، پھر فون کرتے ہیں مال آ گیا، ادھر آپ کے کنٹیکٹس بن جاتے ہیں اوپر جہاں سے مال آتا ہے۔ وہ کافی دکانیں ہوتی ہیں، ان سب سے کہتے ہیں، وہ ان کو پیسہ مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں مسئلہ کیا ہے یار، وہ پیسے بھجوا رہے ہیں، ہم چیزیں بھیج رہے ہیں، نتھنگ ایلس۔ صحیح۔ ہاں تو بزنس کے حوالے سے اگر ہاں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بزنس میں 90% پیسہ ہے، تجارت میں جو ہے 90% پیسہ ہے، اور جو بھی باقی پیسہ ہے وہ 10% ہے۔ باقی ساری مثلا ایک بندہ 2.5 لاکھ روپے لے رہا ہے، 3 لاکھ 4 لاکھ، وہ اس 21ویں سکیل میں وہ پرنسپل ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا، وہ 4 لاکھ روپے لے رہا ہے، ان 10% میں سے ہے وہ، ان 10% میں سے ان 10 میں سے۔ جو بزنس مین ہے وہ مہینے کا 10 15 20 30 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ کماتے ہیں، 3 کروڑ کماتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ جی ہاں۔ مجھے یہ بتائیں بزنس کے حوالے سے اگر آڈینس کو آپ کوئی رائے دینا چاہیں، جو نئے بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو پلان کر رہے ہیں، یا جو 2-3 بزنس ڈبا چکے ہیں، ان سب کے لیے کولیکٹیو آپ کی کیا اوپینین ہوگی کہ بھائی کیا چیز ہے، یہ کیوں فیل ہو رہے ہو یا کیسے کامیاب ہونا ہے؟ جی ہاں، بزنس میں ایک دفعہ آپ فیل ہو گئے اور پھر ٹرائی کی پھر فیل ہو گئے، تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو دوسری کلاس ہے دنیا میں، بہت بڑی کلاس ہے، وہ دے آر نان بزنس پیپل، ان کو بزنس کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ بزنس گروپ ہے ہی نہیں، تو اس میں آپ جبری برتی اپنے آپ کو کریں کہ میں بزنس کروں گا۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ کوئی اچھی غزل لگی ہوئی ہو، آپ کہیں نہیں میں بھی گاؤں گا، آپ تو نہیں گا سکتے۔ کوئی سائنسدان ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی مکینک ہے، آپ کہیں میں مکینک بنوں گا کار، آپ تو نہیں بن سکتے۔ آپ کوئی اور چیز، کسی اور چیز کے لیے آپ دنیا میں آئے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو آپ پہچانیں اور اپنا پیسہ ضائع نہ کریں۔ وہ بھی ہے کہ جو سیدھی لائن ہے، یعنی جو بندہ پڑھائی کی ٹاپ پہ چلا گیا، کیا وہ بزنس میں نہیں جا سکتا؟ پہلا جو پہلی ایکٹیویٹی ہے آپ کی، سب سے پہلی ایکٹیویٹی، بچہ پیدا ہو گیا، بندہ وہ بزنس مین ہے، اس کے گھر سب سے پہلے اس کو کیا چاہیے؟ ان کی تعلیم کو آخری اینڈ تک لے کر جائے۔ صحیح بات ہے۔ اس کے بعد ان کو بزنس کرنا چاہتے ہو کرو۔ کیوں؟ اب اس لڑکے کے پاس 2 آپشن ہوں گے، اگر وہ غلطی سے نان بزنس کلاس میں آیا، اس کو تو اچھی نوکری مل سکتی، بہت زبردست، بہت خوبصورت بات کی۔ ہاں، لیکن آپ بزنس مین ہیں، آپ کے کچھ بچے ایسے ہیں جو آپ کے بچے ہیں، وہ سارے کے سارے نان بزنس گروپ میں آتے ہیں اپنی تاریخ پیدائش کے لحاظ سے۔ اب آپ ان کو پڑھاتے نہیں، کیوں بھائی میرا اتنا بڑا کام ہے یار، میں ان کو کیوں پڑھاؤں؟ جب وہ علیحدہ اپنی دکان کھولیں گے، علیحدہ اس میں شفٹ کر کے میں خود اپنا کرتا ہوں، یہ جو ہاں ڈبوئے گا وہ۔ صحیح۔ جی ہاں، تو ہمیں اس کو ریپ اپ کر دیں۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ بزنس سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ نہ کچھ ٹپس ملی ہوں گی، اور ڈیڈ نے جو بات کہی ہے وہ بہت ہی ریلائبل ہے کہ بزنس کے لیے آپ کے ہندسے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ 2-3 بزنس ڈبا چکے ہیں تو اٹس ٹائم ٹو اسٹاپ دس۔ بالکل، آپ سمجھ جائیں کہ بھئی آپ بزنس کے لیے نہیں بنے۔ جی ہاں، امید کرتے ہیں آپ کو ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کے ہاٹ ٹاپک آپ مس نہ کریں۔ آپ کیا سوچتے ہیں ہمارے چینل کے بارے میں ہمیں بتائیں کمنٹس میں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔